بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ اہل بیت کے حوالہ سے جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں وہ اس کے اندر سب سے پہلے اللہ کے رسول کی ازواج اور مومنوں کی ماؤں کو گھرانے سے نکال دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے، حالانکہ قرآن جس اہل کی جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے، جس اہل کو اللہ کی کتاب بیان کرتی ہے، وہ سارے کا سارے، خواہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل ہو یا کسی دوسرے نبی کا اہل۔ جس طرح حضرت ابراہیم کے پاس جو ہے وہ فرشتے آئے ہیں اور انہوں نے بیٹے کی خوشخبری دی تھی، تو اس وقت اللہ نے جو لفظ استعمال کیا تھا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے کہا کہ یہ اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہیں اے گھر والوں، یعنی اے ابراہیم کی بیوی، ان سے کہا اے اہل بیت۔ اسی طرح سورہ احزاب کے اندر یعنی قرآنی آیات جو ہیں وہ پہلے انبیاء کے حوالہ سے ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے ہو، حضور کی ازواج کو جن کی نسبت حضور کے ساتھ جو ہے وہ اہلیت کی ہو جاتی ہے، یعنی اہلیت کا تو مطلب ہی ہوتا ہے تأہل فلان، فلاں بندے نے اپنا اہل بنا لیا۔ کیا مطلب؟ یعنی کسی خاتون سے شادی کر لی، اب وہ اس کے گھر کے فرد بن گئی۔ مطلب اس سے آغاز ہے، اگر اس کو نکالا جائے تو آگے جو اولاد ہے جس کو اہل شمار کیا جاتا ہے وہ ہو نہیں سکتی اگر بیویاں جو ہیں وہ شامل نہ ہوں۔ تو بہرحال ازواج مطہرات اس اعتبار سے کہ وہ بیت السکنہ ہے، رہائش کے اعتبار سے حضور کا گھرانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہتے تھے وہاں اگر کوئی اہل بیت ہیں تو وہ صرف ازواج مطہرات۔ اور پھر اس کے علاوہ بیت النسب بھی ہوتا ہے کہ نسب کے اعتبار سے وہ لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں، جن کا رشتہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ بھی بیت النسب کہلاتے ہیں۔ اسی طرح ایک بیت الولادت ہوتا ہے، یعنی ان ازواج کے ذریعے جو اولاد اس نبی کو حاصل ہوتی ہے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہوتے جاتے ہیں۔ تو ایک ہے لغت اور زبان کے اعتبار سے اس کا معنی، دوسرا ہے شریعت کے اندر اس کا معنی۔ تو اس کی تخصیص 2 اور 2 4 کی صورت میں کرنے کی بجائے یہ عام بات تھی۔ اصل میں اس کی اہمیت اس وقت بڑھ گئی جب لوگوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی، فلاں جو ہے وہ اہل میں شامل ہے، فلاں اہل میں شامل نہیں ہے، اپنی طرف سے کہنا شروع کر دیا۔ حالانکہ جہاں یہ بیت السکنہ میں ازواج شامل تھی، ہم اعتراف کرتے ہیں اور آپ یہ سن کر حیران ہو گئے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں اور ان روایتوں کو بیان کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، حضور کی ازواج میں سے وہ زوجہ مطہرہ جو فقیہہ امت تھی اور جس کی نسبت سے یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ اہل بیت کی مخالف تھی، وہی بیان کرتی ہیں۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی عائشہ صدیقہ بنت صدیق وہ خود کہتی ہیں، جناب عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے دیکھا وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی ہوئی تھی کہ اتنی دیر کے اندر جو ہے حضور کی اولاد میں سے کچھ لوگ آ گئے، اور پہلے آتا ہے فادخل معه الحسن کہ پہلے حضرت حسن کو اس چادر کے نیچے لے لیا، فدخل معه الحسین، پھر حسین کو لے لیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ علی آ گئے، پھر فاطمہ آ گئے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے جن افراد خانہ کو شامل کر کے پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جس طرح میرے گھر کی افراد، یہ میری بیویاں جو ہیں یہ میرا اہل ہیں، اسی طرح یہ جو میری اولاد ہے، آگے جو سلسلہ چل رہا ہے، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ ان لوگوں کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما لے، یا اللہ ان کو حصہ بنا دے، یا اللہ میرا کنبہ جو آگے بڑھے گا وہ انہی کے ذریعے بڑھے گا۔ لہذا یہ لوگ ان کی تخصیص کر کے کہا، یعنی وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا ذکر ہو ہی رہا تھا کہ ان کو ایک ایک کر کے بلا کے کہا، لوگوں کے سامنے واضح کیا کہ یہ ہے میرا کنبہ جو میرے بعد بھی جاری رہے گا، اور اس کو بیان کرنے والا کون ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے میں نے یہی عرض کرنا تھا کہ اگر کوئی بغض ہوتا، اگر دل کے اندر کوئی نفاق ہوتا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم از کم اس بات کو بیان نہ کرتی۔ اس سے تو تخصیص ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز جن لوگوں کو دیا ان میں یہ حسن، حسین، فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل۔